شیرو: نہیں انکل، ان باتوں کی کوئی سمجھ نہیں ہے، پلیز آپ اس کی قابلیت کو دیکھ کر خود ہی اسے کوئی نوکری دے دینا۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ میرے نام کا فائدہ اٹھائے، اسے خود محنت کر کے قابل بننا ہوگا، تبھی وہ کچھ بن پائے گا۔ انکل: بہت اچھے خیال ہیں بیٹا، بالکل اپنے باپ جیسے ہو۔ تم اسے ساتھ لے آنا، میں اسے کوئی نہ کوئی کام دلوا دوں گا۔ شیرو: ٹھیک ہے انکل، کل ملتا ہوں۔ ٹھیک ہے بیٹا۔ اس کے بعد میں نے کال کٹ کر دی اور راجو کی مشکل میں نے حل کر دی۔ اس کے بعد دیبا مامی رات میرے پاس آ گئیں اور پھر 2 راؤنڈ ان کے ساتھ کھیلے۔ باہر سے نائلہ آج پھر شیرو اور دیبا کا کھیل دیکھ رہی تھی۔ آج اس نے سوچا تھا کہ وہ نہیں دیکھے گی کیونکہ مائرہ اسے ایسا کرتے دیکھ چکی تھی، مگر نائلہ خود کو روک نہیں پائی اور پہنچ گئی لائیو شو دیکھنے۔ نائلہ کا دل اس کے دماغ پر حاوی ہوتا گیا۔ نائلہ اپنے کپڑے خراب کر کے پھر سے نہانے چلی گئی۔ صبح ہو چکی تھی، مجھے اپنے اوپر گیلا پن محسوس ہوا، ساتھ بھینی بھینی خوشبو۔ میں نے نیند میں ہی ہاتھ بڑھایا تو محسوس ہوا دیبا مامی نہا کر آئی ہیں شاید۔ گیلے بال میرے چہرے پر لگ رہے تھے۔ رات کی تھکاوٹ کی وجہ سے آنکھیں کھولنے کو من نہیں ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں مامی کیسے اتنی جلدی اٹھ گئیں۔ شیرو: سونے دو نا مامی، رات بھر جگا کر رکھتی ہیں اور سونے بھی نہیں دیتی۔ دیبا مامی کا چہرہ مجھے اپنے چہرے کے پاس محسوس ہوا تو میں نے اپنا ایک بازو ان کے گلے میں ڈال کر اپنے ساتھ لگا لیا۔ میں نے پھر سے مامی سے چھیڑ چھاڑ شروع کر دی، لیکن وہ مجھے بیڈ پر دھکا دے کر جلدی کمرے سے باہر بھاگ گئیں۔ ان کے اس طرح جانے سے میں بھی اٹھ گیا۔ مامی کو جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکا، مجھے بھی شہر جانا تھا تو میں نہ چاہتے ہوئے اٹھا اور نہا کر تیار ہو گیا اور نیچے آ گیا۔ نیچے آیا تو دیبا مامی باتھ روم سے نہا کر نکل رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ میں ان کو دیکھتا ہوا نائلہ مامی کے کمرے کی طرف بڑھا تو وہ بھی ہاتھ میں کپڑے لیے باتھ روم میں جا رہی تھی۔ شیرو: آپ کہاں جا رہی ہیں؟ نائلہ مامی شرماتے ہوئے: نہانے جا رہی ہوں۔ شیرو: لیکن آپ تو نہائی ہوئی لگ رہی ہیں۔ نائلہ مامی: وہ کپڑے خراب ہو گئے ہیں اس لیے پھر سے نہانا پڑے گا۔ سرور ماما: ارے جانے دے بیٹا، عورتوں کو کبھی ٹوکنا نہیں چاہیے، بھوکا رہنا ہے تو ہی سوال کرنا۔ سرور ماما کی ایسی بات پر مجھے بھی ہنسی آ گئی، جبکہ نائلہ مامی سرور ماما کو گھور کر دیکھنے لگی۔ نائلہ مامی: آج تک کبھی بھوکا رکھا ہے آپ کو؟ اور یہ تو میرا بیٹا ہے۔ تو بیٹھ بیٹا، میں ابھی آتی ہوں کہ تجھے ناشتہ کرواتی ہوں۔ اس کے بعد نائلہ مامی نہانے چلی گئی اور پھر آ کر میرے لیے ناشتہ بنایا۔ ناشتہ کرتے ہی راجو بھی آ گیا اور پھر میں اسے ساتھ لے کر شہر کے لیے نکل گیا۔ سیدھا موہت کے گھر گیا اور راجو کو سب سے ملایا۔ آنٹی مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی، انکل بھی مجھ سے گلے ملے اور راجو کے بارے میں بھی باتیں ہوئیں۔ تھوڑی دیر میں موہت بھی تیار ہو کر آ گیا۔ راجو تو بنگلے کے ساز و سامان کو دیکھ کر ہی حیران ہو رہا تھا۔ راجو سے انکل نے کچھ ضروری باتیں کی اور پھر بولے: شیرو، تمہارے دوست کو تمہارے کہنے پر میں نوکری دے رہا ہوں، لیکن اسے کہہ دینا کہ پوری ایمانداری سے کام کرے۔ تھوڑی بہت جو اس نے پڑھائی کی ہے اس حساب سے فیکٹری میں فورمین یا سپروائزر کی جاب پر رکھ لیں گے اسے، باقی سیلری اور دوسری باتیں سے مینیجر سمجھا دے گا۔ راجو: میں پوری ایمانداری سے کام کروں گا سر، کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا آپ کو۔ شیرو: دیکھ راجو، میرا نام خراب مت ہونے دینا۔ راجو: تیرے لیے تو جان بھی دے دوں گا میرے یار، تو فکر مت کر۔ انکل: شیرو اب تم موہت کے ساتھ کالج جاؤ اور راجو کو میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، مجھے یہاں سے سیدھا فیکٹری ہی جانا ہے۔ میں ایک بار راجو سے ملا اور پھر موہت کے ساتھ کالج کے لیے نکل گیا۔ پہلے لیکچر میں آج پھر کائنات میڈم نے میرے دبا کے کلاس لی۔ ویسے آج تو وہ جائز بھی تھی، لگاتار 3 دن سے غائب تھا اور ٹیسٹ سر پر تھے۔ ان کا لیکچر جیسے تیسے نکلا۔ کائنات میڈم کے جانے تک میں نے سر اٹھا کر دیکھا بھی نہیں کہ آس پاس کون ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ لیکچر کی بیل بجتے ہی ساتھ والی لائن میں بیٹھی زینت نے مجھے بلایا۔ زینت: کہاں غائب رہتے ہو یار، فون بھی نہیں اٹھاتے، اچھے دوست ہو۔ کیا ایسی ہوتی ہے دوستی؟ دیکھ لی تمہاری دوستی میں نے۔ زینت بالکل صحیح کہہ رہی تھی، میں نے ایک بار بھی اس کا فون اٹینڈ نہیں کیا تھا اور نہ ہی بیک کال کی۔ اس کا ناراض ہونا لازمی تھا، مگر دوستوں کو ناراض نہیں ہونے دینا چاہیے۔ میں نے بھی فوراً معافی مانگ لی۔ آئی ایم سوری زینت، پر کسی نہ کسی وجہ سے میں ہر بار بزی تھا اور فون اٹینڈ نہیں کر پایا، اس بار معاف کر دو، پھر سے غلطی نہیں ہوگی۔ ویسے تمہیں کوئی کام تو نہیں تھا؟ زینت:
کام کیا ہوگا یار، میں نے تم کو کہا تھا نا کہ بور ہو جاتی ہوں کبھی کبھی، تو اسی لیے فون کر رہی تھی، اور تم نے کہا تھا کہ میں جب چاہوں فون کر سکتی ہوں، لیکن لگتا ہے فون کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں، کیونکہ فون تو تم اٹھاتے ہی نہیں ہو، لگتا ہے تمہارا ٹھکانہ ہی پتہ کرنا پڑے گا تاکہ سیدھا جا کر مل سکوں۔ شیرو، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے یار، ویسے سوری، بھول گیا تھا، میں تمہیں فون کرنے بھی والا تھا پر پتہ نہیں کیسے اسکپ کر گیا۔ ویسے اپنی غلطی سدھارنے کے لیے آج ہم ساتھ میں کافی پیتے ہیں، کیا کہتی ہو؟ زینت کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ زینت، نیکی اور پوچھ پوچھ، چلو اسی بہانے کچھ وقت تو تمہارے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملے گا۔ ہم دونوں اپنی باتوں میں ہی کھوئے ہوئے تھے کہ کلاس میں خاموشی چھا چکی تھی اور سمینا میڈم کلاس میں آ چکی تھی۔ میڈم ہم دونوں کو دیکھ رہی تھی مگر ہمیں خبر ہی نہیں تھی۔ معید نے مجھے بلایا تو میں نے سامنے دیکھا، میم میری طرف غصے سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے یاد آ گیا کہ میم نے مجھے کتنی بار کال کی تھی مگر میں نے فون نہیں اٹھایا اور کال بیک بھی نہیں کی، اوپر سے کالج سے بھی ابسینٹ اور ٹیوشن بھی نہیں گیا۔ آخری بار کی ہماری ناراضگی بھری ملاقات کے بعد میں نے انجانے میں جو کر دیا تھا اس کی وجہ سے میم بہت ناراض تھیں، مجھے ان سے معافی مانگنی تھی مگر شاید وہ کچھ زیادہ ہی غصے میں تھی۔ سمینا میڈم، ہو گئی باتیں یا بھی باقی ہیں؟ ویسے کلاس میں تو آنا نہیں ہوتا تم نے، تو آپ جا کر جی بھر کے باتیں کر لو اپنی دوست کے ساتھ، نکل جاؤ دونوں میری کلاس سے۔ شیرو، آئی ایم سوری سمینا میڈم، میں نے کہا نکل جاؤ۔ سمینا میڈم کا چہرہ لال ہو رہا تھا اور آنکھیں غصے سے بھری ہوئیں۔ میں نے بات کو بڑھانا ٹھیک نہیں سمجھا اور کلاس سے باہر نکل گیا، اور میرے ساتھ ہی زینت کو بھی کلاس سے باہر جانا پڑا۔ میں نے جاتے جاتے میم کی طرف دیکھا پر انہوں نے چہرہ گھما لیا۔ زینت، چلو یہ بھی اچھا کیا میم نے، اب آرام سے باتیں کر لیں گے۔ شیرو، آئی ایم سوری یار، میری وجہ سے تمہیں کلاس سے باہر نکلنا پڑا۔ زینت، تم سوری کیوں بول رہے ہو؟ اس میں تو ہم دونوں ہی شامل تھے نا، ویسے بھی یہ اچھا ہوا، وہاں ہم آرام سے باتیں نہیں کر پاتے۔ زینت نے مسکراتے ہوئے یہ بات کہی تو مجھے بھی اس کی یہ بات اچھی لگی۔ میں زینت کو ساتھ لیے کینٹین آ گیا اور 2 کپ چائے لے آیا۔ شیرو، تو اب بتاؤ تم مجھے کس لیے فون کر رہی تھی؟ زینت، کتنی بار کہوں کہ بور ہو رہی تھی تو کال کی تھی، سوچا تھا تم سے مل کر اچھا ٹائم پاس ہو جائے گا۔ ویسے تم تھے کہاں؟ 3 دن تم غائب رہے ہو کلاس سے اور 2 دن تم کالج میں ہی نہیں تھے۔ شیرو، کچھ نہیں یار، 1 دن تو دوست کے ساتھ کام تھا اور 2 دن بس کزنوں کے ساتھ نکل گئے۔ زینت، پر وہ تو دونوں یہی تھیں، پھر کون سی کزنیں؟ شیرو، تم نہیں جانتی انہیں، وہ گرلز کالج میں پڑھتی ہیں۔ زینت، ویسے تم کسی دن فری ہوتے ہو یا پھر ٹائم لینا پڑے گا تم سے ملنے کے لیے؟ شیرو، ہاں ہاں ہاں، نائس جوک، ٹائم لینا پڑے گا۔ ویسے تمہاری کوئی سہیلی نہیں ہے جس سے تم باتیں کر سکو، ٹائم پاس کر سکو؟ زینت، کیا بتاؤں یار، اسی سال تو اس شہر میں آئی ہوں، پہلے میں دوسرے شہر میں رہتی تھی پاپا کے ساتھ، اب یہاں فرینڈس نہیں ہیں تو کیا کروں؟ ویسے بھی مجھے لڑکیوں والی عادتیں نہیں ہیں نا، تو اس لیے بنتی نہیں۔